حضرت عمر اتنے دلیر آدمی تھے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نماز پڑھنے لگے. عمر نے پوچھا کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عمر ہم نماز پڑھنے لگے ہیں. عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے عمر کو اسلام کی عزت، طاقت اور قوت کے لیے مانگا ہے. عمر اسلام لے آیا اور آپ عبادت چھپ چھپ کر کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا عمر، تیرا خاندان مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتا. حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور فرمایا یا رسول اللہ، اس وقت تک صرف 40 بندے اسلام لائے تھے، 39 دوسرے اور 40ویں نمبر پہ حضرت عمر. فرمایا یا رسول اللہ، صرف 18 آدمی مجھے دیں اور میں ان کے ساتھ مل کر جاتا ہوں. کون ہے جو عمر کے سامنے آتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام دیگر صحابہ کرام کو لے کر گئے، بیت اللہ کے اندر پہنچے اور اعلان کیا کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروائے، اپنے بچوں کو یتیم کروائے. آج عمر اسلام لے آیا ہے اور ہم عبادت سر عام کریں گے. آج ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے. ہے کوئی عمر کو روکنے والا؟ ہے کوئی اپنی بیویوں کو بیوہ کروانے والا؟ ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانے والا؟ کسی میں ہمت ہے تو آگے آئے، عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ جری انسان ہیں کہ جن کے نام سے شیطان لرزاں تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر، جس راستے سے تو گزر جائے شیطان وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے. اس راستے سے شیطان نہیں جاتا. اس وقت کا شیطان بھی نہیں جا سکتا تھا، آج کا شیطان بھی، آج بھی شیطان کے سامنے عمر کا نام آئے وہ عمر کے نام کے نیچے سے نہیں گزر سکتا. حضرت عمر وہ شخصیت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا. اور آپ سب کو بتائے کہ حضور آخری نبی ہے، اب حضور کے بعد نیا نبی کوئی نہیں آئے گا. حضور پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد نیا نبی کوئی نہیں آئے گا. اللہ کے محبوب کا اعلان لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس لیے کہ عمر وہ شخصیت کے ہے کہ عمر کے اندر وہ صفات ہیں جو صفات نبیوں کے اندر ہوتی ہیں. عمر وہ شخصیت ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آگ پر، ہوا پر، پانی پر، مٹی پر حکومت کی، یعنی انسانوں پر بھی سب پر حکومت کی. ایسی حکومت اس سے پہلے کسی کی نہیں گزری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت آگ پر بھی، آگ بھی حضرت عمر کی بات مانتی ہے. مٹی پر بھی، مٹی بھی حضرت عمر کی بات مانتی ہے. ہوا پر بھی، ہوا بھی حضرت عمر کی بات مانتی ہے. پانی پر بھی، پانی بھی حضرت عمر کا حکم مانتا ہے. مصر میں دریائے نیل، وہ گورنر نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ امیر المؤمنین، دریائے نیل کے لیے ان کی یہ رسم ہے، ان کا یہ رواج ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ پانی خشک ہو جائے تو ایک خوبصورت جوان لڑکی کو سجاتے ہیں، دلہن بناتے ہیں اور دلہن بنا کر پھر دریائے نیل کے اندر پھینکتے ہیں. جب وہ لڑکی اندر گرتی ہے تو پانی اپنی بلندی پر آ جاتا ہے. امیر المؤمنین آپ کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وہ خط پڑھا تو حیران ہو گئے. کسی کو بلا وجہ قتل کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لڑکی کی کیا غلطی ہے؟ یہ پانی لڑکی نے تو بند نہیں کیا کہ خوبصورت نوجوان لڑکی ہو، اسے سجایا جائے اور پھر دریا میں پھینکا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عمر نے 2 خط لکھے. ایک خط گورنر کی طرف لکھا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں کریں گے. اور دوسرا خط پانی کی طرف لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کی طرف سے ہے، دریائے نیل کے نام یہ خط ہے. اور اس میں پیغام یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے
تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، سارے معاملات اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، آسمان بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، جب بارش برساتا ہے اللہ کی اجازت سے برساتا ہے، یہ پانی بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے، یہ دریا بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ دریا اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور بے شک تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تجھے لڑکی نہیں ملے گی۔ عمر کا پیغام مل رہا ہے، اگر اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت عمر کا خط جب اس پانی کے اندر ڈالا گیا، وہ پانی 16 فٹ کی بلندی پر آیا اور ایسی طغیانی اس کے اندر، فرمایا کہ آج تک وہ پانی طغیانی پر ہے، قیامت تک اس کی طغیانی میں کمی نہیں آ سکتی۔ حضرت عمر فاروق کا پیغام پانی نے سنا اور حکم مانا اور پانی چلنے لگا۔ حضرت عمر کی حکومت مٹی پر، ایک مرتبہ حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے، زمین میں زلزلہ آیا، زلزلہ جو آیا تو حضرت عمر غصے میں آ گئے، کوڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، زور سے زمین پہ مارا، میرے محبوب کے شہر میں تو ہلتی ہے، کیا عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ حضرت عمر کا کوڑا لگنا تھا، زمین تھم گئی، آج تک اس میں زلزلہ نہیں آیا، قیامت تک اس میں کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، صرف قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، دجال کا نام سن کے اللہ جل شانہ مدینہ کو صاف کرنے لگیں گے، اس صفائی کے لیے اس وقت زمین تھوڑی سی ہلے گی، جب زمین ہلے گی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم چاول صاف کرتے ہیں، ہم دال لیتے ہیں، دال کو صاف کرتے ہیں، تھوڑا سا ہلاتے ہیں تو جو کچرا ہوتا ہے وہ سائڈ پہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو تھوڑا سا ہلائیں گے اور جو کچرا ہوگا سائڈ پہ آئے گا، وہ مدینے سے نکل جائے گا، وہ کچرا لوگ جو ہوں گے مدینہ سے نکل کے دجال کے پیروکار بن جائیں گے اور دجال پر ایمان لے آئیں گے۔ اس سے پہلے زلزلہ کوئی نہیں آئے گا مدینے کے اندر۔ حضرت عمر کی حکومت آگ پر، ایک مرتبہ پہاڑ سے آگ نکلی، ایک مرتبہ پہاڑ سے آگ نکلی، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، امیر المؤمنین، آگ نکلی ہے اور گھروں کو جلاتی ہوئی آ رہی ہے، حضرت عمر کے کندھے پہ یوں چادر رکھی ہوئی تھی، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو دی اور ان سے کہا کہ اس آگ کو وہیں واپس بھیج دو جہاں سے آئی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کو سمجھ گئے اور اس چادر کو چابک سمجھا اور کوڑا سمجھا اور کوڑے کے طور پر اس کو استعمال کیا، اس انداز میں گئے کہ آپ کو یوں مارتے ہوئے ہنکاتے ہوئے پیچھے واپس لے گئے، جہاں سے وہ آگ نکلی تھی اسی پہاڑ کے اندر، غار کے اندر اسے بند کر دیا، اس کے آگے پتھر رکھ دیا، اس غار کو بند کر دیا، اس کے بعد پھر وہ آگ کبھی نہیں نکلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت ہوا پر، وہ کیسے؟ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو امیر المؤمنین نے ایک لشکر دے کر روانہ کیا اور کفار کی طرف بھیجا، تو وہ ایک پہاڑ کے نزدیک کھڑے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے اچانک امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اچانک آواز دی، یا ساریہ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا ہے، کہ امیر المؤمنین آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اللہ نے بیچ کی ساری چیزیں ہٹا دی، سب کچھ ہٹا کر اللہ نے میرے سامنے یہ کھولا کہ ساریہ پر دشمن پہاڑ کی طرف سے حملہ کرنے لگا، تو میں نے آواز دی یا ساریہ، وہ منظر میرے سامنے سے ہٹ گیا۔ صحابہ کرام نے وہ وقت نوٹ کر لیا، صحابہ کرام نے وہ تاریخ نوٹ کر لی۔ جب وہ لشکر واپس آیا، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ واپس آئے، جب واپس تشریف لائے، ان سے پوچھا بھئی ایسا کوئی معاملہ
فرمانے لگے کہ ہم کھڑے ہوئے تھے، اچانک ہمیں آواز آئے یا ساریہ الجبل کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آواز دے رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو دشمن حملہ کر رہا ہے۔ تو ہم پیچھے گھومے، پیچھے کی طرف دیکھا تو دشمن حملہ آور ہو رہا تھا۔ ہم پیچھے گئے، دشمن کی طرف گئے اور دشمن پہ حملہ کیا اور ہم فاتح بن گئے، دشمن مفتوح، ہم غالب بن گئے اور دشمن مغلوب ہوا اور ہم فاتح بن کر واپس آئے ہیں۔